بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں مسلمان؟ آپ لوگ کیا حال ہیں؟ آپ لوگوں کے خیریت سے ہیں؟ اور حال احوال کیسے ہیں آپ کے؟ یقیناً فٹ فاٹ ہوں گے۔ ہمارے شارٹ کلپ تو آپ کے پاس پہنچ گئے ہوں گے، اور ابھی ہم ایک اچھی ویڈیو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اور وہ جو ویڈیو ہے وہ ہے والدین کی شکایت۔ والدین کیا شکایت کر رہے ہیں اپنے بچوں سے، اور ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ والدین کی شکایت بہت ہی جا بجا ہے، لیکن کچھ غلطیاں والدین کی بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ شکایت ان کو رونما ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے نافرمان ہو گئی ہے، بالکل ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے۔ تو ٹاپک یہ ہے کہ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ والدین سے کہ آخر یہ اولاد نافرمان ہوئی کیسے؟ کیا اس کے پیچھے اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ اولاد جو ہے آپ کی نافرمانی کرنے پہ اتر آئی ہے؟ کچھ غلطیاں آپ کی ہوتی ہیں، والدین کی ہوتی ہیں، کچھ پرورش ہوتی ہے ان کی، مین تو یہی سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ آئیے تفصیلی جائزہ کرتے ہیں اس بات پہ کہ آخر یہ والدین کی کیا غلطیاں ہیں، ان وجوہات کی بنا پر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسے اچھی سے اچھی تعلیم دلانے کے لیے بیرون ملک بھیجا، لیکن یہ تو ہماری ایک بھی نہیں مانتا، ہمارا ایک بھی کہنا نہیں سنتا۔ نذیر اعلیٰ اقبادی نے اپنے ایک زمانے میں ایک شعر کہا تھا، وہ شعر یہ تھا، عرض ہے: ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بیٹے اپنے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ جس یہ بات تو اس وقت کہی گئی تھی نذیر اقبال آبادی کے دور میں، لیکن اس کے اثرات ہمیں اب نظر آ رہے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ لوگ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا فلاں ملک میں پڑھنے گیا ہے، فلاں کالج میں پڑھ رہا ہے، فلاں یونیورسٹی میں جو کہ ٹاپ کی یونیورسٹی ہے وہاں پڑھ رہا ہے، پر ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ تنہا وہاں رہ کر، وہاں کے معاشرے سے متاثر ہو کر، وہاں کے مغربی ماحول سے متاثر، مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور اپنا کلچر جو اس کا یہاں کا ہوتا ہے اس کلچر کو وہ یکسر ہی بھول جاتا ہے کہ اس کا یہ کلچر کیا تھا، والدین کا ادب احترام کیا تھا، سب کچھ اس کو فالو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس بندے کو جو کہ باہر کی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ تک کا احساس نہیں ہوتا کہ میرا خدا کون ہے، اس کو رسول کا پتہ نہیں ہوتا۔ پوچھیں آپ کسی بھی باہر سے پڑھنے والے کو جس کی تربیت ہی باہر سے ہوئی، اس سے پوچھ کے ذرا دیکھیں کہ خدا کون ہے اور رسول کون ہے اور ہمارے پیغمبر کون ہے، ہماری سب تھوڑی معلومات لیں اسی دین کی، یکسر کافی ہوگی اس کی۔ حتیٰ کہ جو باہر سے پڑھ کے آنے والے جن کے والدین کا یہاں پہ انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو تو نماز جنازہ بھی نہیں آتی، یہاں تک دیکھا گیا ہے۔ اور پھر والدین بعد میں روتے ہیں کہ ہم نے بھیجا تو اس کو پڑھنے کے لیے تھا لیکن یہ ہاتھ سے نکل گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کبھی آپ لوگوں نے سوچا؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا فرض تھا کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرتے، ان کو ہم نے تعلیم کے لیے بھی اور تربیت کے لیے بھی باہر کے حوالے کر دیا، باہر کی یونیورسٹیوں کے حوالے کر دیا، باہر کے ان کے جو کلچر ہے اس کے حوالے کر دیا۔ کس بے حیائی میں وہ پل رہے ہیں، کس بے حیائی میں وہ کام کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اصل بات آتی ہے کہ ہماری پرورش کیا ہے، ان کی ہم لوگ کیا پرورش کر سکتے تھے۔ ماں کی گود ہی سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ ماں بھی وہ ماں ہوتی تھی جو بچوں کو لوریاں دے کر سلایا کرتی تھی، لوریوں کا درس دیتی تھی۔ جو پہلے کی مائیں تھیں وہ ایسی مائیں ہوتی تھیں کہ جو تلاوت کیے بغیر بچوں کو دودھ ہی نہیں پلاتی تھی، کیونکہ ان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ قرآن کریم کا جو نور ہے ان بچوں کے سینے میں منتقل ہو جائے۔ آج نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے، آج جو مائیں دودھ پلاتی ہیں سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، جو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں نا تو وہی بچے میں منتقل بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر بچہ رو رہا ہو تو اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے،
ٹیپ دے دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں تو اس کے سامنے کارٹون لگا دیے جاتے ہیں کہ لو بھائی چپ ہو جاؤ تم. یہ پرورش تھی آج کل کی ماؤں کی. پھر وہی بچہ بڑا ہو کر وہی کچھ کر رہا ہوتا ہے جو اس کے لاشعور میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور یہی بچہ جب اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے تو مخلوط تعلیمی اداروں میں داخل کرتے ہیں اس کو، جس کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی اخلاقی برائیوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں ایک بات اور ہے، اتنا ضرور ہے کہ ہم بچوں کو ڈگریاں تو دلوا دیں، ماسٹرز بھی کروا دیں، گریجویٹ بھی بنوا دیں اور پی ایچ ڈی بھی کروا دیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرا بچہ آگے چل کر بنے گا کیا، اس کا ہوگا کیا. صحیح انسان بھی بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. صحیح مسلمان بھی بنے گا؟ نہیں بنے گا. صحیح دیندار بھی بنے گا؟ نہیں بنے گا. یہ تصور ہمارے ذہنوں سے بالکل دور ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں اس کے جو آگے جو چل کے اس کی پرورش ہونی ہے وہ کس ٹائپ کی ہونی ہے. اگر ہم نے اس طریقے سے ڈگریاں اور پی ایچ ڈی اور وغیرہ وغیرہ لے لی، تربیت اس سے انتہائی اہم اور ضروری ہے. وہ بچہ جس کی تربیت اچھے اور دینی ماحول میں ہوئی ہو تو وہ معاشرے کے لیے ایک کارآمد شخص بن سکتا ہے. اگر ہم اسلامی اصول اور اسلامی آداب پر اپنے بچوں کی پرورش کریں تو اس کی تربیت کے لیے کہ اس کو اصل تربیت اسی کو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے اسلامی آداب بھی مل رہے ہیں ساتھ میں اور اسلامی ماحول بھی مل رہا ہے اور اصول جو ہیں وہ بھی اسلامی چل رہے ہیں، ساتھ میں دونوں چیزیں چل رہی ہیں، تربیت اور اصول آداب، اس سب مل کے اس کی اصل تربیت ہوتی ہے. اگر آپ اسلامی اصولوں اور آداب کو رعایت کرتے ہوئے تعلیم دلائیں گے، آپ سمجھیں کہ آپ نے ان کو تعلیم سے یعنی عصری تعلیم سے بھی اور دنیاوی تعلیم سے بھی روشناس کرایا. دینی تعلیم سے بھی اس کو، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی اس کو مل رہی ہے. اور اگر آپ نے اسلامی اصول اور اسلامی آداب کو ملحوظ نہ رکھا، اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ نے تعلیم تو دی لیکن تربیت نہیں دی. ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا وہ یہی ہے کہ تعلیم تو ہائی فائی اسکول اور کالج کی ہے پر تربیت کا نام و نشان نہیں ہے. میں اس بات پہ اپنی ایک بات کو ختم کروں گا. پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کے نکلو، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کے نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ویورز، آپ سے کسی درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا کیونکہ آپ سے ملنا بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر.